السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کا جھوٹ اور جنات سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور بھی علی مرزا نے اس ویڈیو میں جو ہے ایم ڈی جو لوگ لگاتے ہیں اس پر بھی کہا ہے کہ آپ پورا محمد لکھا کریں، نہ کہ ایم ڈی لکھا کریں۔ اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ کا معاملہ جو ہے انہوں نے جو بیان کیا ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے، کیونکہ ان سے کچھ سوال کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں کیا کہا تھا، اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ کوشچن کیا تھا، اور اس کا جواب جو ہے علی مرزا نے دیا ہے۔ تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم بھائی، اپنا مائک ان میوٹ کریں، کہاں سے ہیں؟ لائیو ہے، آپ سوال کریں اپنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو یہ ان کا ایم ڈی ختم کر کے پورا محمد لکھے نا جی۔ مسلمان کا کیا کام ہے کہ ایم ڈی لکھے؟ یہ تو کافروں کی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف کہ محمد کے نام کی تسخیر کر دی جائے۔ محمد پورا لکھیں، خان ہون نہ بے شک لکھیں، محمد کیف لکھ دیں، لیکن محمد لفظ پورا لکھیں۔ ہاں جی، السلام علیکم کیف بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ جی بھائی میں جھارکھنڈ سے ہوں، جھارکھنڈ جمشید پور۔ ٹھیک ہے جی، اپنا سوال کریں۔ جی علی بھائی میری 2 سوال تھی اور ایک ریکویسٹ علی بھائی آپ سے۔ ریکویسٹ بھی آپ کا سوال ہی شمار ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ آپ ریکویسٹ رہنے دیں، وہ آپ کسی بھی وقت آ کے بلال بھائی کے پاس کر لیجئے گا، آپ اپنا سوال ہی کر لیں، یا ایک سوال کی قربانی دے کے اس کی جگہ ریکویسٹ کر لیں۔ اچھا علی بھائی میرا یہ ایک پہلا سوال ہے کہ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے ایک بیان سنا تھا جس میں کہتے ڈاکٹر اسرار احمد کی حضرت عمر جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد پورے مکہ میں نکل کر اناؤنس کرتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں، جس کو آنا ہے میرے پہاڑ کے پیچھے مجھ سے مل سکتا ہے اور مجھ سے لڑ سکتا ہے۔ تو اور آپ کا جب میں نے بیان سنا تھا علی بھائی، تو پہلی بار میں نے ایسا سنا ہے کہ حضرت عمر کسی مشرک کے گھر میں پناہ لے لیے تھے ایمان لانے کے بعد۔ تو علی بھائی میں تو یہ دو کنسیپٹ میں بھائی کنفیوژن ہو رہا، تو مطلب کنفیوژن کوئی مسئلہ نہیں، کنفیوژن تو تب تھا کہ جب دونوں طرف آپ کے سامنے حدیث ہوتی۔ میں نے تو بخاری کی حدیث دکھا دی، ڈاکٹر اسرار نے جو آپ کو حدیث دکھائی ہے وہ ذرا مجھے دکھا دیں کدھر ہے، جی بتائیں۔ جی بھائی مطلب میکسیمم لوگوں کا نہیں تو وہ اس مطلب کو چھوڑ دیں بھائی، ہماری کوئی ہاں ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ مجھے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں پڑھ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا یا علی مدد، بھائی میرا کیا لینا دینا؟ میں نے تو قرآن کی آیت بتا دی، ڈاکٹر اسرار کے پاس کوئی اگر آیت ہے، کوئی حدیث ہے تو وہ بتا دیں، یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے تو آپ کو بخاری سے حدیث دکھائی، میں نے نہیں کہا بھائی میرے پہ الزام نہ لگائے، میں نے بخاری کی حدیث دکھائی ہے آپ کو، ڈاکٹر اسرار نے کوئی چیز دکھائی ہے تو پھر دو باتوں کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ زمین و آسمان کو تو ملانے کی کوشش نہ کریں نا بھائی، علم کو اور بغیر علم کو تو ملانے کی کوشش نہ کریں، حدیث کو اور موقف کو ملانے کی کوشش تو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جواب مل گیا۔ اور آخری بات یہ کہ اس میں اگر آپ کو کوئی تردد والا معاملہ ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر کی شخصیت تو بہت چھوٹی ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ طائف میں جب حملہ ہوا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب خود مانے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکے نہیں آ رہے تھے کیونکہ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے، تو مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی تھی۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں پورا واقعہ سنایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں نبی الاسلام نے کہا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ سارے قیدی چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا اس کے کہنے پہ، کیونکہ اس نے نبی الاسلام کو اس وقت پناہ دی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے لیے مشرکین عرب کے قتل کے فتووں کے اگینسٹ ایک کافر سردار کی پناہ لے سکتے ہیں تو پھر حضرت عمر کا تو معاملہ بہت چھوٹا ہے بھائی، اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے؟ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے بھائی، کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ بت پرستی سے، شخصیت پرستی سے باہر نکلے، وہ خدا ہی ہے جسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، انسان خواہ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو، سب اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھائی۔ دوسرا سوال کر لیں۔
جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ فیض بھائی ہیں، محمد فیض بھائی ریاض سے۔ السلام علیکم بھائی، آپ لائیو میں اپنا سوال کریں، مائک اپنا انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فیض بھائی اپنا سوال کریں۔ جی علی بھائی، پہلے تو آپ سے گزارش ہے علی بھائی کہ میں نے جو بھی آپ کے بارے میں پہلے جو بولا اس کے لیے معافی علی بھائی۔ پہلے جزاک غلط اللہ خیر۔ عقیدے میرے سے بھائی بولا۔ میرا ٹائم اس سے قیمتی ہے کہ میں جی اس جی قسم جی کا جی کوئی ٹاپک بھی ڈسکس کروں، ہم یہاں بیٹھے جی صرف علی بھائی، تو سوال جواب۔ میرا سوال علی بھائی، میرا سوال جی علی جی سوال۔ بھائی کہ جنات کے اوپر علی بھائی، کہ جنات جو جیسے کہ قرآن میں ہوتا ہے کہ اس پہ تو مانتا ہے انسان کی جنات ہوتے ہیں، تو کیا جنات سے مطلب علی بھائی مانگ بھی سکتا ہے انسان، یا جنات مطلب اس چیز پہ قادر ہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں جی نہیں، پیسوں سے یا جنات سے نور نہیں سے؟ مانگ سکتے۔ جی یہ تو شرک ہے مانگنا، کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے موجود بھی نہیں ہے نا، ان سے آپ نے کیوں مانگنا ہے؟ اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ مشرکین عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کسی جنگل میں بھی جاتے تھے تو وہاں بڑے جن کی پناہ حاصل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 56 نازل کی کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھ کے پکار رہے ہیں، وہ تو خود اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ کے حضور نیک امال کے ذریعے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ مشرکین جو ہے وہ انہی کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ میں نے دعا صرف اللہ ہی سے کہ آخری پیج کے اوپر اس چیز کو نقل کیا ہے ابن مسعود کے حوالے سے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے۔ باقی جنات اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو دنیا کے بینک روپوں سے خالی ہو جاتے ہیں، اے ٹی ایم مشینیں چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ان کا زیادہ سے زیادہ معاملہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، جو عملیات کے ذریعے یا جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ سے چیز ہے، اس میں نہ مجھے انٹرسٹ ہے نہ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اوپر عمل کریں۔ جی سیکنڈ کوسچن۔ انشاءاللہ۔ تو علی بھائی جیسے کہ جو مطلب ان سے مانگتا ہے تو کیا وہ کافر کہلایا جائے گا، یا میں نے اس کا جواب دے عقیدہ دیا ٹھیک میرے نہیں؟ بھائی، میں نے جواب دے اچھا دیا، آپ اچھا اپنا اچھا۔ دوسرا سوال کریں۔ جی دوسرا سوال علی بھائی یہ ہے کہ جیسے کہ میرے بھی یہاں دوست ہیں ریاض میں، سعودی میں، تو جیسے کہ کسی کے اوپر ہی مطلب کچھ پریشانی ہوتی ہے، جیسے سعودی لوگ جیسے کچھ بھی ظلم ولم کرتے ہیں ان کے اوپر، تو ان کا یہ کہنا رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ کام کے سلسلے سے نہ آئیں۔ تو میں اس وجہ سے سوچا تھا کہ ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ نہیں رہنمائی فرما دی، نہیں، ورنہ پھر کوئی جی ایسی نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ سعودی جی عرب آپ میں کام کیونکہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو اپنے ارکان ادا کرنے کے بعد اللہ کا فضل بھی وہاں پہ تلاش کر سکتے ہو۔ یہ تو قرآن میں موجود ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ آپ حج کے دنوں میں بھی کاروبار بھی کر سکتے ہیں پیرلل میں۔ تو یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا، کوئی ایسی بات نہیں۔